اللهم صل على محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام: من اذا اقبلت الدنیا علی حاد عارته محاسن غیره واذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه. مولا کائنات دنیا کے حقائق کو بیان کرتے ہوئے، دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں دنیا کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی سے دنیا راضی ہوتی ہے تو دوسروں کی خوبی بھی اس سے منسوب کر دیتی ہے، اور کسی سے دنیا ناراض ہوتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے، اس کی کمی بیان کرتی ہے. جو اس میں اچھائی بیان پائی جاتی ہے وہ بیان نہیں کرتی دنیا. حضرات آئیے ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں. میں نے کل کی تقریر میں، گفتگو میں، درس میں آپ کو خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ 11ویں چیز جو طہارت کا سبب بنتی ہے وہ ہے غیبت مسلم. اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا تو یہ کہا تھا کہ آئندہ انشاءاللہ بیان کروں گا. غیبت مسلم اور غیبت، غیبت، غائب، ٹھیک ہے، یہ سب ایک ہی مادے سے ہے. غیبت مسلم یعنی مسلم کا غائب ہو جانا. یہاں معاملہ یہ ہے کہ غیر موجودگی کہہ سکتے ہیں آپ. غائب ہو جانے سے مراد غیر موجودگی بھی لے سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے گھر میں پہنچے، وہ مسلمان وہاں پر نہیں ہے، ٹھیک، تو وہ چیزیں جو عام طور پہ استعمال کرتا ہے ایسے کاموں کے لیے جس کے لیے طہارت ضروری ہوتی ہے، مثال کے طور پر نماز وغیرہ پڑھتا ہے، تو اب اس کے یہاں آپ گئے ہیں، اس کے یہاں ایک فرش بچھا ہوا ہے، تو وہ آپ کیا وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا مثال کے طور پہ جو ہے وہ مہمان کے طور پہ آئے ہیں، اس کا لباس پہن کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس فرش پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، ساری چیزیں. تو اگر وہاں مسلمان نہیں ہے تو اور یہ پتہ ہے کہ عام طور پہ یہ مسلمان جو پاکی ناپاکی، نجس ناپاک سب چیزوں کا حرام حلال خیال رکھتا ہے، تو مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے اس طرح کے سامان کو پاک مانا جائے گا. اس طرح کے سامان کو کہ جو عام طور پہ وہ پاک کر کے ہی استعمال کرتا ہے ان جگہوں پہ، ان چیزوں میں کہ جس میں طہارت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر وہ مسلمان مان نہیں ہے تو ہم کیا مانیں؟ اس گھر کے سامان کو پاک مانیں گے، ٹھیک ہے. واش روم میں گئے ہوئے ہیں، باتھ روم میں گئے ہوئے ہیں، بالٹی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اب آپ کو جو ہے وہ نہانا ہے، تو یہ مان کے چل رہے ہیں کہ اس کے گھر میں جو بالٹی رکھی وہ کیا ہے؟ پاک ہے. اس کو پاک کر کے دوبارہ دھو کے پھر نہانا ضروری نہیں ہو. ٹوٹی کھولی، اسی میں پانی بھرا، فوراً نہانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 11ویں چیز غیبت مسلم ہے. ان کا اصل مت میں آ کے حوالے کر دیتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ سائڈ سے جو ضروری باتیں ہوں، وضاحتیں ہوں، بیان کر دوں. ہمارا محور میں پہلی بار عرض کر چکا ہوں، یہ کتاب نہیں ہے جو مختلف کتابوں کا خلاصہ ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن اکثر جگہوں پہ بعنوان مسئلہ میں متن سے پڑھ دیتا ہوں مسئلہ، تاکہ لفظ بے لفظ جو ہے وہ آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اس کے جملے آپ تک پہنچ جائیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ البتہ یہ باتیں جو بیان کر رہا ہوں یہ تقلید سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ کامن مسئلے ہیں جو تمام مراجع کرام اور تمام فقہا کے تقریباً ایک ہی جیسے مسئلے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے 11ویں چیز؟ مسلمان کا غائب ہونا. اگر بالغ اور باقی ناپاکی کی سمجھ رکھنے والے مسلمان کا بدن یا لباس یا دوسری اشیاء مثلاً برتن اور دری وغیرہ جو اس کے استعمال میں ہوں نجس ہو جائیں اور پھر وہ وہاں سے چلا جائے، تو اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ اس نے یہ چیزیں دھوئی تھیں تو پاک ہوں گی، ٹھیک ہے. ایک انسان، آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور گھر چھوڑ کر کے پھر آپ کہیں اور شفٹ ہو گئے، مگر گھر آپ کا ویسے ہی ہے، صرف آپ چلے گئے کہیں اور، آپ کو ضرورت نہیں تھی سامان لے جانے کی، آپ کہیں اور دوسرے شہر چلے گئے. اب ایک مومن شیعہ کرایہ دار جو ہے وہ آپ نے چابی کے حوالے کر دی تھی کہ آپ کرائے پہ کسی کو اٹھا دیے گھر. اب مومن کرایہ دار آپ کے گھر میں آتا ہے
اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کا مکان ہے اور یہ نجس ناپاک کا خیال رکھتے تھے، نمازی روزہ دار آدمی تھے. تو اب وہ ہم احتمال یہ دیتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی چیز نجس نہیں تو پاک کر لیا ہوگا، تو ایسی صورت میں اسے کیا مانا جائے گا؟ گھر کی دری ہے، چادر ہے، بستر ہے، کمبل ہے، تمام چیزیں کیا مانی جائیں گی؟ پاک مانی جائیں گی. میں پھر پڑھ رہا ہوں. اگر بالغ، پہلی بات تو بالغ انسان ہو، جو نہیں ہے، جو غائب ہوا ہے، جو چلا گیا ہے چھوڑ کے. آجا بیٹا بیٹھ جاؤ. اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ پاکی اور ناپاکی کی سمجھ رکھنے والا مسلمان ہو. ٹھیک ہے. اب اس کا بدن لباس ہے، دوسری چیزیں مثلا دری وغیرہ جو اس کے استعمال میں ہو نجس ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ وہاں سے چلا جائے. اگر ہم کو پتہ بھی ہے کہ نجس ہو گیا تھا یہ کبھی آپ کے، لیکن اب آپ نہیں ہیں کچھ زمانے کے بعد اگر وہاں چلے گئے وہاں سے، تو اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ اس نے یہ چیزیں دھوئی تھیں، ہم یہ مان کے چل رہے ہیں مثلا کہ آپ نے چیزیں جو نجس ہو گئی تھی کیا کیا ہے؟ دھو لیا تھا، تو وہ پاک ہوں گی. لیکن احتیاط مستحب ہے کہ ان کو پاک نہ سمجھے مگر درجہ ذیل چند شرائط کے ساتھ. ایک انسان یہاں سے چلا جاتا ہے، مسلمان غائب ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ دری، چادر، ٹھیک ہے، دری، چادر، لباس وغیرہ جتنے بھی سامان ہیں، برتن فرض کے نجس ہو گیا تھا، مگر ہم یہ اعتماد دے رہے ہیں کہ یہ پاک ہوگا تو اس کو پاک مانیں گے. ہم یہ اعتماد دے رہے ہیں کہ آپ نے پاک کیا. اب یہ اعتماد جو ہے نا ہم کب دیں گے اور کب اسے پاک مانیں گے؟ بنا پر احتیاط مستحب، یعنی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ احتمالات جو بھی نیچے بیان کیے جا رہے ہیں یہ احتمال دیں تو ایسی صورت میں سے پاک مانا جائے گا. اب ان احتمالات کا اگر ہم خلاصہ بیان کریں تو یہ کہیں گے کہ نجس پاک کا، حرام حلال کا خیال رکھنے والا ہے وہ، تب اس کو آپ پاک مانیں گے. جو انہوں نے 4-5 چیزیں مجھے بتائی ہیں، ان شرطوں پر اسے پاک مانا جائے گا. ان شرطوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ کہ وہ بندہ جو غائب ہوا ہے، جو چلا گیا ہے، وہ نجس پاک کا، حرام حلال کا خیال رکھتا تھا، یہ اس نے انشاءاللہ پاک کیا ہوگا، تب آپ اس کو پاک مانیں گے. اگر آپ کو یہ احتمال نہ دیں تو اسے پاک نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں نے خلاصہ بیان کر دیا. ہو سکتا ہے اگر وہ تفصیل ہے اس میں سے بعض تفصیل کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو ٹینشن مت لیجیے گا. یہ بات بس ذہن میں رکھیے گا کہ کسی مسلمان کے وہاں سے چلے جانے کی صورت میں اس کا نجس شدہ سامان کب ہم پاک مانیں گے؟ کہ جب احتمال دے کس چیز کا کہ اس نے پاک کیا ہوگا، یعنی نجس ناپاک کا خیال رکھتا تھا، یہ احتمال ہوتا ہے. اب اس احتمال کی تفصیل پڑھی. پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس چیز نے اس مسلمان کے لباس کو نجس کیا ہو وہ اسے نجس سمجھتا ہو. ٹھیک ہے. فرض کیجئے یہ زید ہے، میں کسی کا نام نہ لوں آپ میں سے، مثال دوں زید جو ہے یہ فلانا صاحب کو XYZ کوئی بھی نہیں، فلانا صاحب جو نجس مانتے ہیں جن کو ہم لوگ، زید اس کو نجس مانتا ہو، یہ ہم جانتے ہیں. کیونکہ اگر اس کو نجس نہیں مانتا ہوگا تو پھر اس آدمی سے جو نجس ہے، اس آدمی سے نجس ہوا ہے، اس کا بدن اس کے پسینے سے ٹچ ہو کر کے اس کا لباس نجس ہوا ہے تو اس کو پاک ہی نہیں کرے گا. وہ نجس مانتا ہے تب تو ہے نا. تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس نجس کو یہ نجس مانتا ہو. ٹھیک ہے. دوسرا احتمال کیا ہے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ ہو اسے علم ہو کہ اس کا بدن نجس ہے. اگر آپ مانتے ہیں کہ فلاں صاحب نجس ہیں، ہے نا، فلاں لوگ نجس ہوتے ہیں، اور آپ کو علم بھی ہو کہ اس کے گیلے بدن سے آپ کا لباس لگ گیا ہے، کہ وہ پسینے کے ساتھ آپ کی چادر پہ آ کے بیٹھا ہے، آپ کو علم بھی ہونا چاہیے. علم نہیں ہو تو آپ پاک بھی نہیں کریں گے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلانا آدمی جو نجس ہے وہ آپ کی چادر پہ آ کے بیٹھا مگر سوکھا تھا تو آپ اس کو نجس مانیں گے نہیں، پاک نہیں کریں گے. تو پہلی بات ہے کہ آپ اس کو نجس مانتے ہوں
دوسری بات ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جب آپ کے لباس سے، کپڑے سے، دری سے، چادر سے وہ ٹچ ہوا ہے تو کیا ہوا؟ وہ گیلا تھا کہ نجاست سرایت کر گئی ہے، یا آپ کا کپڑا نجس تھا جس کو اس نے پہن لیا جلدی سے، ٹاول ڈال لی اپنی، آپ کی ٹاول لے کر کے، ہے نا، یا آپ کی چادر جو بھی آپ نے بچھائی تھی وہ نجس گیلی تھی اور اس پہ بیٹھ گیا، ٹاول گیلی تھی، لباس گیلا تھا، چادر گیلی تھی، اس پہ بیٹھ گیا وہ. تو دو چیزیں سمجھ میں آ گئیں. پہلی بات تو یہ کہ اس چیز کو وہ بھی نجس مانتا ہو تب آپ احتمال دیں گے اس نے پاک کیا ہوگا. دوسری بات یہ کہ آپ کو علم ہو کہ ہاں یہ چیز نجس ہو گئی تھی، اس سے لگ گئی تھی، تب آپ پاک کریں گے، ہے نا. تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی شخص اسے اس چیز کو ایسے کام میں استعمال کرتے ہوئے دیکھے جس میں اس کا پاک ہونا ضروری ہو. مثلا نماز وغیرہ میں وہ کیا نام ہے، دو کپڑے اس کے، ایک کپڑا وہ ہے جو صرف وہ سونے وونے میں ایسے فالتو والے کام میں استعمال کرتا ہے، اور ایک کپڑا وہ ہے جو نماز پڑھنے میں استعمال کرتا ہے. تو وہ کپڑا کہ جو نماز وغیرہ میں استعمال کرتا ہے اس کو تو وہ پاک کرنا ضروری سمجھے گا. بات ضروری ہے. جس کپڑے سے پوچھا لگاتا ہے اس کو تھوڑی پاک کرنا ضروری سمجھے گا. جس کپڑے پر، جس چادر پہ نماز پڑھتا ہے اس کو پاک کرنا ضروری سمجھے گا نا. تو آپ تیسری بات یہ ہو گئی کہ وہ اس چیز میں استعمال کرتا ہو جس میں طہارت کی شرط ہے. یہ نزاکتیں ہیں، ٹھیک ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا احتمال ہو کہ مسلمان جو کام احتمال ہو کہ وہ مسلمان جو کام اس چیز کے ساتھ کر رہا ہے اس کے بارے میں اسے علم ہے کہ اس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے. یعنی چوتھی چیز یہ کہ یہ مسلمان جس کے جانے پر ہم اس کے کپڑے، اس کے لباس اور دری کی بات کر رہے ہیں، یہ مسلمان یہ جانتا بھی ہو کہ نماز پڑھنے کے لیے لباس اور فلانا چادر وادر جس میں پڑھ رہے ہیں وہ سب پاک ہونا چاہیے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کام میں استعمال کر رہا تھا وہ، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے کیا کیا ہوگا؟ استعمال سے پہلے پاک کیا ہوگا. لیکن اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کے لیے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے تو نجس ہو گیا تو ہوا کرے، ہم خیال ہی نہیں کریں گے اس کو پاک کریں. یعنی آپ اس بات کا بھی احتمال دیں کہ سامنے والا کیا ہے، جانتا ہے کہ جس کام میں استعمال کر رہا اس کام کے لیے اس چیز کا جو استعمال کر رہا اسے پاک ہونا ضروری ہے. 5 چیز ہو گئی. 4 چیز. 5ویں چیز وہ مسلمان نجس اور پاک چیز میں فرق کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے کہ نجس کیا ہے اور پاک کیا، اور دونوں کے فرق ہو. ان 5 چیزوں کا خلاصہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ ایک مسلمان جو چلا گیا ہے کہیں تو اس کی غیر موجودگی میں اس کا برتن، اس کا لباس، اس کی دری، اس کا چادر، اس کا مصلی، اس کے کپڑے سب کچھ پاک مانے جائیں گے کہ اس نے پاک ہی کر کے اپنے گھر میں رکھا ہوگا. شرط 5 ہے، اور 5 شرطوں کا خلاصہ کیا ہے؟ پھر سے بتائیے، 5 شرطوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ان 5 شرطوں کو سمرائز کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ایک شرط میں ہاں نجس پاک کا خیال رکھنے والا ہو، لاؤبالی انسان نہ ہو. ٹھیک ہے، ہاں یہ چیز. جی ہاں. اب اس میں کچھ مسئلے اور ہیں، ان کو چھوڑتا ہوا میں اگلے مرحلے میں وارد ہوتا ہوں. 12ویں اور آخری چیز مطہرات. ان کو کہتے ہیں مطہرات. پاک کرنے والی چیزیں. ٹھیک ہے، تو میں نے بتایا پاک کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلے پانی، زمین، سورج، استحالہ کسی چیز کی حالت کا جنس کا بدل جانا، انقلاب، انتقال، ٹھیک ہے، اسلام، تبعیت، زوال عین نجاست، استبراء حیوان نجاست خور، غیبت مسلم. 12ویں اور آخری چیز آپ سن لیے گا. ٹھیک ہے، باقی ماندہ خون بعد از ذبح شرعی، بعد از ذبح شرعی، باقی ماندہ خون بعد از ذبح شرعی. انہوں نے جو ہیڈنگ ڈالی ہوئی ڈالی ہے، معمول کے مطابق ذبیحے کے خون کا بہہ جانا
معمول کے مطابق ذبیحے کے خون کا بہہ جانا رگ میں باقی رہنے والے، بدن میں باقی رہنے والے خون کے پاک ہونے کا سبب بنتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ جانور جو حلال گوشت ہے جس کا ہم ذبح شرعی کرتے ہیں، اس کے پہلے ایک بار آ چکا ہے یہ مسئلہ، اسی لیے خلاصہ انہوں نے بیان کیا، میں بھی خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ بکرا آپ لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، قربانی کے لیے، وہ جانور جو حلال گوشت ہے اس کو ذبح کیا گیا شرعی طریقے سے، ذبح شرعی ہے نا، یعنی جانور اور آپ کے رخ ہیں، وہ جو ساری شرطیں ہیں بکرے کے لیے، مثلاً 4 رگوں کا کٹنا ضروری، تمام چیزیں، پھر چھوڑ دینا، اس کا خود سے دم دھیرے دھیرے دم نکلنا ہے نا، یہ سارے مسائل جو بتائے گئے ہیں ذبح شرعی جسے کہتے ہیں۔ ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہونا چاہیے، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کہہ کے ذبح کرے، یہ ساری شرطیں، ٹھیک ہے۔ تو ان شرطوں کے پورے ہونے کے بعد ذبح شرعی ہو گیا۔ اب جانور کو چھوڑ دیا گیا، تھوڑی دیر تک اس نے پاؤس کا ختم ہو گیا، اس دوران اس کی رگ سے سارے خون بہہ جاتے ہیں۔ جھٹکے کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جھٹکے کی وجہ سے خون اندر بھی رہ جاتا ہے، جتنا خون نکلنا چاہیے وہ انسان کے صحت کے لیے مضر بھی ہے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حلال اور حرام رکھے ہیں اس سے کسی ایک سے بھی فائدہ اللہ کو نہیں ہے، سارے حلال و حرام سے فائدہ ہمیں کو ہے۔ جس چیز سے نقصان ہے اسے حرام کر دیا ہے، جو چیز فائدے میں اسے واجب کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ نقصان ہے تو حرام، کم نقصان ہے مکروہ، زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے تو واجب، کم فائدہ مند ہے تو مستحب۔ نہ فائدہ نہ نقصان تو کیا ہے؟ مباح ہے، نہ فائدہ نہ نقصان تو کیا ہے؟ مباح ہے، تو ہمارے ہی لیے ہے۔ اب جو جھٹکے والا ہے نا، اس میں بدن میں خون رہ جاتا ہے جانور کے، ٹھیک ہے، اس سے بیماریاں بھی ہوتی ہیں بہت طرح کی۔ تو ذبیحے کے بعد اب جو ہے وہ خون دھیرے دھیرے سارا نکل جاتا ہے۔ اب جو ذبیحے کے بعد خون بدن سے نکل گیا، بدن میں جو باقی خون رہ جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، باقی ماندہ خون بعد ذبح شرعی۔ انہوں نے لکھا ہے معمول کے مطابق، یعنی نیچرلی عام طور پہ جتنا خون بہہ جاتا ہے، معمول کے مطابق ذبیحے کے خون کا بہہ جانا، جیسا کہ مسئلہ نمبر پہلے بیان کر چکے ہیں، بیان کیا جا چکا ہے، مسئلہ نمبر 98 میں بتایا گیا کہ کسی جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد اس کے بدن سے معمول کے مطابق ضروری مقدار میں خون نکل جائے تو جو خون اس کے بدن کے اندر باقی رہ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، وہ پاک ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں مذکورہ بالا حکم جس کا بیان مسئلہ نمبر 231 میں بھی ہوا، احتیاط کی بنا پر اس جانور سے مخصوص ہے جس کا گوشت حلال ہے، جس کا گوشت حلال ہے نا، تو ہم لوگ کھاتے ہیں جانور۔ جس جانور کا گوشت حرام ہو اس پر یہ حکم جاری نہیں ہو سکتا، بلکہ احتیاط مستحب کی بنا پر اس کا اطلاق حلال گوشت والے جانور کے اعضاء ان اعضاء پر بھی نہیں ہو سکتا جو حرام۔ اب دیکھیے، میں نے اس دن عرض کیا تھا حیوان یا نجس ہے یا پاک ہے۔ حیوان کیا ہے؟ نجس، جیسے کتا سور۔ پاک ہے تو 2 طریقے کا ہے، کوئی ایسا جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے، کوئی ایسا جانور ہے جس کا گوشت کھانا حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ جس کا گوشت کھانا حلال ہے جیسے بکری بکرا وغیرہ، بھیڑ وغیرہ۔ جس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے جیسے جی خرگوش، بلی وغیرہ۔ تو یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ذبح شرعی کے بعد اگر اندر باقی رہ جائے خون وہ پاک ہوتا ہے، کس کے لیے ہے؟ حلال گوشت کے لیے ہے، حرام گوشت جانور کے لیے نہیں ہے، اگرچہ اس کو شرعی طور پہ ذبح بھی کیا گیا ہو، اس کے باقی اعضاء تو پاک ہیں، ہے نا۔ ذبح شرعی کیا گیا ہے تو اس کا چمڑا ومڑا یہ وہ ہے نا، وہ سب کیا ہے؟ پاک ہے، لیکن اس کا خون پاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ جو حلال گوشت جانور ہے، بکرا مثلاً، تو بکرے کے حلال گوشت جانور کے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ حرام ہوتی ہیں نا، ہے نا۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ساری چیزیں، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، وہ سب کبھی اور جب اس کا مسئلہ ہے تو بیان کریں گے۔ تو کچھ چیزیں حرام بھی ہوتی ہیں نا بدن میں، ہے نا، جانور کے، تو اس حرام گوشت، حرام اعضاء پہ لگا ہوا خون پاک نہیں ہوتا ہے۔ خون بھی جو پاک ہو رہا ہے وہ والا پاک ہو رہا ہے کہ جو باقی بدن پہ ہے۔ بدن کے کچھ حصے ایسے ہیں شرمگاہ وغیرہ کے جو کھانا جس کا جائز نہیں ہے، تو جن چیزوں کو کھانا جائز نہیں ہے اس پہ لگا ہوا خون جو پاک نہیں مانا جائے گا،
دیکھ رہے ہیں یہ سب باریکیاں ہیں جن کی طرف ہم کو توجہ کرنا ضروری ہے. خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں, خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو پڑھیں, ورنہ لا علمی کی بنیاد پہ نہ جاننے سے انسان کتنے زیادہ گناہوں کا شکار ہوتا رہتا ہے اور کتنی اچھی اور آسان عبادتوں کو انسان چھوڑ دیتا ہے لا علمی کی بنیاد پر. اب اگلا مسئلہ جو ہے وہ برتنوں کا ہے. ٹھیک ہے, میں نے سوچا تھا کہ آج اس کو مکمل کر دیں گے, لیکن بس جتنا تھوڑا تھوڑا رہے تاکہ انٹرسٹ لوگوں بنا رہے اور لوگ کہیں کہ ہاں بھائی بیٹھنا ہے. ہاں, جہاں لمبا ہوگا تو پھر لوگ سوچیں جس دن فری ہیں اس دن بیٹھیں گے. ہاں, ہم چاہ رہے ہیں ایسا ہی رہے 10 12 15 منٹ 20 منٹ میکسیمم, تاکہ جو ٹائم جو 15 20 منٹ انسان نکال سکتا ہے, لیکن آدھا ایک گھنٹہ ہو جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا لوگوں کے لیے. اس لیے یہیں پہ گفتگو روکتے ہیں. برتنوں کے احکام کو کل بیان کریں گے. باپ زمانہ الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ